کہ وہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی باتیں کرتا ہے، اس کے تجزیے ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ اعلان صرف یہ کر رہا ہے کہ میں ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو جائے وہ بنیادی طور پہ بڑا خطرناک ذہنی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم اس کی مذمت تو سب لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تو اس وقت جب پاکستان پہ مشکل ترین وقت تھا، سارا ملک مشتعل تھا، بی بی شہید کو شہید کیا گیا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ملک بھر میں مشتعل تھے، اس وقت یہ فیصلہ آصف زرداری صاحب نے کیا، اعلان کیا تھا کہ پاکستان کھپے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہمارے کتنے بڑے نقصان ہو جائیں، ہم قتل بھی ہو جائیں تو ہم اس ملک کو بچانے کے لیے، یہ بچے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ یہی نعرہ شہید بھٹو نے لگایا تھا، یہی نعرہ بی بی شہید نے لگایا تھا، یہی نعرہ زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہی پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا اپنے چیئرمین کی قیادت میں نعرہ ہے۔ اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اتوار والے دن پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان کھپے ریلیاں نکالیں گے، پریس کلبز جائیں گے، اور ان ریلیوں کو ہمارے مرکزی اور صوبائی وزراء لیڈ کریں گے، پارٹی کے سینئر جو ہماری قیادت ہے وہ لیڈ کرے گی، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز لیڈ کریں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم پاکستان کھپے ریلیاں نکال کے یہ پیغام دیں گے، حالات کچھ ہوں، اس ملک کے لیے ہم سب کی جانیں قربان ہیں، اور یہ جس کو گمان ہے کہ میں اکیلا، میں ہی غیرت مند ہوں، میں ہی عقل مند ہوں، میں ہی امریکہ کو جانتا ہوں، میں ہی یورپ کو جانتا ہوں، میں ہی فاٹا کو جانتا ہوں، اس کو یہ سن لے کہ ہمارے دین کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ مشاورت بہترین عمل ہے، اور مشاورت اپنے آپ سے نہیں ہوتی، مینڈیٹ ساری جماعتوں کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مینڈیٹ ملا، بھلے اس میں وہ ذرا ٹینٹڈ مینڈیٹ تھا، مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دیے ہیں، جے یو آئی کو بھی دیے ہیں، ہر جماعت کے ممبران جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی توہین، ان سے پہلو تہی بنیادی طور پہ عوام کے ساتھ ان کی توہین ہے۔ سو ہم اس توہین کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زبان ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ادارے اگر اپنے آپ کو سیاسی عمل سے باہر رکھ رہے ہیں تو یہ ایک لرنڈ لیسن ہے، اور یہ پاکستان کا وے فارورڈ ہے۔ اس کے اندر بھی جو سیاستدان یا جو شخص مداخلت کی بات کرے گا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلے گا، یہ بات ناقابل قبول ہے، اور ہم آئندہ بھی ہم خان صاحب کو ایک طرح وارن کریں گے کہ پاکستان کے لوگ اس بات کو بار بار قبول نہیں کریں گے، بہت لاڈلا پن ہو گیا، اب لوگ آپ کی ان زبانوں اس طرح کی زبان کو، یہ اگر کسی اور شخص نے کہی ہوتی تو اب آج تک پتہ نہیں آپ میڈیا والے بھی اس کے ساتھ کیا کر چکے ہوتے، لیکن خان صاحب آپ کے بہت نخرے اس قوم نے، بہت لاڈلا پن جھیل لیا، بہت آپ کو لیوریج مل گیا، اور بہت زیادہ آپ نے اس کا مس یوز کر لیا۔ ناؤ انف از انف، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی خیرہ صاحب نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو عمران خان نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دی اداروں کے اوپر اور پاکستان توڑنے کی جو سٹیٹمنٹ دی، اگر آج بھی ہم یہ نہ کہیں کہ وہ بیرونی ممالک، پاکستان دشمن ممالک کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کو حکومت دینے سے بہتر تھا کہ اس ملک پر جو ہے ایٹمی جو ہے حملہ ہو جاتا، تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حکومت میں رہوں، باقی کوئی حکومت میں نہ رہے۔ میں آج بھی مطالبہ کروں گا کہ اس شخص کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہونا چاہیے، یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ملک کے خلاف جو باتیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی جیسے قاہرہ صاحب نے کہا، یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتوار کے دن پاکستان کھپے کے نام پر جو ہے ہم ریلیز نکال رہے ہیں پورے ملک میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پر جو ہے ہمارے لیڈران، ہمارے فیڈرل منسٹرز، ہمارے پروونشل منسٹرز، ہمارے جو ہیں
ایم پی ایز ایم این اے سینیٹرز پارٹی رہنما جدھر بھی ہیں پورے پاکستان میں ہم ریلیز نکالیں گے, پریس کلب کے بعد اس کا احتجاج بھی کریں گے, اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اتوار کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جو ہے اترے گی. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار رہا ہے, اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا, اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ کرتا تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہیں پہ سیاسی پناہ نہیں لی, اس کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈران نے آفر کی, ان کی ڈیل کرنے کی بھی آفر کی تو انہوں نے ٹھکرایا, انہوں نے پھانسی کا پھندا قبول کیا لیکن کسی بات پر سودا نہیں کیا. اور عمران خان صاحب جس دن سے حکومت سے گئے ہیں انہوں نے پشاور میں جا کر سیاسی پناہ لے لی ہے. ان کو بولے ہیں نا وہ تو اپنے آپ کو بڑا لیڈر, تو اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھتے, وہ خود سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید گرفتار کر لیا جائے گا. تو لیڈران تو جیلوں سے اور تھانوں سے اور کیا تو بند کی صحبت سے نہیں ڈرتے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے مثال ہے. آپ اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ میں بھٹو جیسے لیڈر ہوں, اور خط بھی لہراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرنا چاہتے ہیں. کہنے سے بھٹو نہیں بنتا, عمل درآمد کرنے سے بنتا ہے. اور آپ تو اس کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے بھٹو شہید کے, جو آپ اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ کیا ہے. اور آج آپ دیکھیں جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا مرکز اور صوبے کو لڑانے کی سازش کر رہا ہے. پہلے تو وہ بالکل ہی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سمن بکمن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بول بھی سکتا ہے کہ نہیں, لیکن جب بولا تو کیا بولا کہ میں اداروں کو لڑانے, اپنے مرکز اور صوبے کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہا ہے, اپنی فورس استعمال کرنا چاہتا ہے. میں تو آج بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنی فورس جو ہے وہ مرکز کے خلاف جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور ابھی تو جو ہے ایک اور ان کا حساب کتاب جو ہے, جیسے ہم نے کہا تھا ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, ہم صرف حساب کتاب ضرور لیں گے جس نے اس ملک کے اگر ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا, ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو ہے چوری کی ہوگی, لہٰذا ہم اس کا حساب کتاب ان سے بالکل لیں گے. کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ختم ہوا, چیئرمین نیب کا ٹائم ختم ہوا, اور وہ گئے جنہوں نے ماضی میں اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا, اغوا برائے تاوان کی ادارہ بنایا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بہت اچھے جو ہے وہ ہمیں چیئرمین نیب دیں گے, جو کہ اکراس دی بورڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, اکراس دی بورڈ احتساب کریں گے. لہٰذا یہی گزارشات تھی. اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ ہمارے ڈاکٹرس کمیونٹی کا بڑی تشویش ہے ایم ٹی آئی سسٹم کے اوپر, ہم نے وعدہ کیا تھا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی, ہم ایم ٹی آئی کا سسٹم کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا خاتمہ کریں گے. ہماری اسلام آباد میں حکومت ہے, اس کے اوپر کام شروع ہے انشاءاللہ. ایم ٹی آئی اور پی ایم سی ان دونوں کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے, ہمارے اولین ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کا جو ہے خاتمہ کریں گے. تو یہی گزارشات تھی. اور ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اتوار کے دن پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پاکستان کھپے کی ریلیاں نکال رہی ہے. شکریہ. رضا خطیب صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ عمران خان ملک کے خلاف جو ہے وہ توڑنے کی باتیں کر رہا ہے, آپ حکومت میں ہیں, اس کے سب سے بڑے اقراری بھی ہیں, تو پاکستان کھپے کی ریلیاں نکالنے سے آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ غدار ہے, ملک توڑ رہا ہے تو گرفتار کریں. ایک بات کی. دوسرا ایک اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لائے اس کے نتیجے میں آپ حکومت میں آئے, اور اس 1.5 ماہ کے اندر جو 3.5 سال کے اندر نہیں ہوا وہ 1.5 ماہ کے اندر ہو گیا, اس کی سیاسی قیمت آپ کو کتنی ادا کرنی؟ دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ عمران غدار ہے. ہم کسی سیاسی رہنما کو غدار نہیں کہتے. اس کے اقدامات سے, اس کے خیالات سے, اس کے کہے ہوئے الفاظ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ پاکستان کے اوپر کتنا بڑا حملہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اس کی تصحیح کی بات کرتے ہیں. ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. پہلی گزارش. دوسرا یہ ہے بالکل جی کرتے ہیں, میں بیٹھا ہوں جی, بالکل آپ کے سوال لے کے جائیں گے. دوسری گزارش یہ ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کا اشارہ بنیادی طور پہ پیٹرول کی قیمتوں, تیل کی قیمتیں بڑھنے میں ہے, بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی طرف ہے. یقیناً بہت بڑا, بہت مشکل, بلکہ مجھے کہنے نہیں دیجیے, ایک برا فیصلہ کرنا پڑا ہے.
جو چیز عوام کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے وہ یقیناً بری ہے. ہم نے ایک برا فیصلہ کیا, لیکن ہمارے پاس کیا آپشن تھے؟ یہ فیصلہ کرتے یا انتہائی برا فیصلہ کرتے کہ اگر ہم یہ نہیں بڑھاتے تو اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے. اس کے سرکمسٹانسز کی صورت میں اگر پاکستان کو بیرونی جو سپورٹ مل سکتی ہے وہ IMF سے ہو, وہ سعودی عربیہ سے ہو, وہ باقی ممالک سے ہو, وہ باقی فورمز سے ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو, ورلڈ بینک سے ہو, اگر وہ بھی رک جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس وقت آپ یس میں بالکل اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا, تکلیف دہ فیصلہ ہے, اور ہمیں یہ بات بالکل تکلیف میں ہے, لیکن آپ کے پاس آپشن یہ تھی کہ یا آپ پانی میں گریں یا آپ کھائی میں گریں. یہ فیصلہ کر کے پانی میں گرے تاکہ ہاتھ پاؤں مار کے شاید پانی سے باہر نکل پائیں گے. اگر آپ کھائی سے گرے ہوتے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. یہ ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے, یقیناً بہت مشکل ہے, اور اس کا علاج ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی 20% کے قریب یا 15-16% کے قریب پیٹرول جو ہے وہ موٹر بائکرز یا چھوٹی گاڑیوں والے تھوڑے جو تعداد میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے. بہت بڑی تعداد میں فیول جو ہے یہ عمراء استعمال کرتے ہیں. ایک بندہ جو 20-30 لاکھ کی گاڑی لے کے چل رہا ہے, یا 50 لاکھ کی یا کروڑ کی یا 2 کروڑ کی یا 10 کروڑ کی گاڑی استعمال کر رہا ہے, وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے, اور 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانے والا 70 cc ہونڈا میں یا ایک رکشے میں وہ بھی سبسڈی والا تیل استعمال کرے. ایسی سبسڈی ممکن نہیں ہے اور نہ ملنی چاہیے. اگر ہم اس ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے, یہی پاکستان کا علاج ہے. یہ ان بلاک سبسڈیز کا عمل روکنا پڑے گا. دیکھیے حکومت کے پاس کیا راستے تھے. اگر ہمارے اوپر فائنینشیل کنسٹرینٹس آئے تو آپ نے یقیناً یہ فیصلے بھی کرنے تھے, دوسرے فیصلے کرنے تھے کہ آپ اپنی امپورٹس کو اس صورت میں کریں کہ آپ کے ڈالر کی کنزمپشن کم ہو. گورنمنٹ نے امپورٹ بین کی ہے بہت سارے آئٹمس کی, ہنڈریڈز آف آئٹمس کی. اب یہ ساتھی فوری طور پہ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے نہیں کی کہ اس کے اندر WTO ہے, اس کے اندر بائیلیٹرل ٹریڈ کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہیں. اگر آپ یونیلیٹرلی اپنے طور پہ بیٹھ کے معاہدے دیکھے بغیر, ان سے بات کیے بغیر ٹریڈ بند کر دیتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں, اور جواب میں وہ بھی وہی عمل کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ کیا ہم اس پہ سروائیو کر لیں گے؟ تو حکومت ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے, جس طرح پچھلا جو اضافہ کیا گیا وہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا, وہ بھی ایک برا فیصلہ تھا, میں بالکل مانتا ہوں, اور میں کسی کے دوسرے کے اوپر الزام نہیں دے رہا. میں خان صاحب کے زیادتیاں بالکل تھیں, انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے جب تیل کی قیمتیں بڑھنی تھی نہیں بڑھائیں. وہ جاتے جاتے تیل کی قیمتیں کم کر گئے چیپ پاپولیرٹی کے لیے, اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں. اب ان بارودی سرنگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ کئی ایٹامک سرنگیں نہ بن جائیں گے, اس لیے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. پچھلا جب فیصلہ کیا تھا اس پہ بھی حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے 28 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان کیا تھا. اس پہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کا موسٹ والنریبل طبقہ ہے ان کو مزید سبسڈی کا عمل جو ہے بڑھایا جائے, ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے, لوگوں کی زندگی میں جو تلخیاں اس کو کم کیا جائے. لیکن جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ ایک برے فیصلے اور ایک انتہائی برے فیصلے کے درمیان چوائس تھی, ایک اچھے اور مشکل فیصلے کے درمیان چوائس نہیں تھی. ناصر نقوی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور قیمتوں میں اضافے سے زراعت کی صنعت پر بہت برا اثر پڑے گا. آپ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اور زراعت کی ترقی کے لیے مستقبل میں کیا اقدام اٹھانے کا کام کریں؟ میں نے عام آدمی کے لیے تو گزارش کر دی کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس ڈیٹا کو بھی استعمال کرتے ہوئے اس کارڈ کے ذریعے جو ہمارے بائکرز ہیں, جو چھوٹے جو لو انکم کیٹیگری سے ہمارے بھائی بہن تعلق رکھتے ہیں, ان کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں. اور جو ہیوز ہیں, جن کے پاس وسائل موجود ہیں, ان کو سبسڈی نہیں ملنی چاہیے, ان کو ٹیکس لگنے چاہیے. جہاں دولت مندوں کی دولت میں بہت اضافہ ہوا ہے وہاں غربت بہت بڑی ہے. جہاں غربت بڑی ہے غربت کو سپورٹ کرنا ہے, اور جہاں دولت بڑی ہے وہاں سے ٹیکس لینے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم
وہ بھی کر رہے ہیں. کسانوں کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی پچھلی کیبنٹ میں, اس کے اندر خورشید شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں سینئر ہمارے جو منسٹرز ہیں اور کولیگز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. بلا شبہ زراعت پاکستان کا مطلب واحد سلامتی کا رستہ ہے. کوئکسٹ وے میں پاکستان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو اسی سے پورا کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ہم نے جو ٹاسک فورس ہے وہ اپنی سفارشات دے گی. اس میں سپورٹ پرائس بھی ہوگی, اس میں بہتر بیج کا طریقہ کار بھی ہوگا, کیسے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے, اور اس وقت ملک میں پانی کی قلت ہے اس کا کیسے بہتر علاج ہو سکتا ہے, ٹیوب ویلز کیسے بہتر. تو اس کا ایک کمپریہنسو پلان اگلی ویک انشاءاللہ میٹنگ میں وہ آ رہا ہے. اور بجلی کا جو بحران ہے اس پہ قابو پانے کے لیے جہاں پہ بجلی کی پروڈکشن بڑھائی جا رہی ہے, آلریڈی کیپیسٹی موجود ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ بنیادی طور پہ اس لیے بھی کرنی پڑ رہی ہے کہ آپ کے پاس اگر کارخانے موجود ہیں تو انتہائی مہنگی بجلی کا نظام جو تیل کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے وہ آپ مخصوص اوقات میں کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ایک کنزرویشن یعنی بچت کا پلان جو ہے وہ بھی منگل والی جو ہماری میٹنگ ہوگی کیبنٹ کی اس میں پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا تھا. تو ہم یہ جو لوگوں کے اندر بحث ہے یا ہمارے کچھ ساتھی بحث چلا رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں کر رہی, حکومت بھی اپنا سارا جو بیلٹ ٹائٹ کر رہی ہے. اگر ہم عوام کو کہہ رہے ہیں تو ہم عوام کے نمائندے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بیلٹ پہلے ٹائٹ نہ کریں. تو بالکل اس کا بھی خیال رکھا جائے. صاحب جو ایک یاسین ملک صاحب کے حوالے سے سر تنویر الیاس نے آپ کو آپشن دی ہے کہ ہم عالمی عدالت جانا چاہتے ہیں, اور برطانیہ کے کچھ سیاسی رہنماؤں نے بھی اور جو فرمز ہیں انہوں نے بھی آپ کو آفر دی کہ یاسین ملک کی سزا کے خلاف آپ عالمی عدالت جائیں. کیا پاکستان اقدامات کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سر یاسین ملک صاحب ہمارے بہت قیمتی ساتھی ہیں. میں دوسرا سال پھر لیتا ہوں. یاسین ملک صاحب ہمارے بہت دلیر اور بہت باہمت ساتھی ہیں. وہ کشمیریوں کے کا سر کا تاج ہیں. بالکل ان کو سلام ہے ان کی ہمت کو. وہ نہ ٹوٹنے والے اور نہ جھکنے والی شخصیت ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے, وہ اپنے ایام جوانی سے آج تک تشدد کا شکار ہوتے رہے. ان کی آنکھ ضائع ہو گئی, ان کو فالج کا اٹیک ہوا, لیکن ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے, اب بھی نہیں ٹوٹیں گے. اس کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے چند روز قبل کشمیر کی ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, ان کے سابق وزرائے اعظم اور سابق صدور کو, موجودہ حکومت کو, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب جماعتوں کا, سابق صدور کا, وزرائے اعظم کا, موجودہ حکومت کا, کہ وہ تشریف لائے. اور وہاں پہ ہم نے وے فارورڈ جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی بحث ہوئی. وہاں فارن آفس والے بھی موجود تھے, سارے اسٹیک ہولڈرز تھے. تو فارن آفس اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ ہم کشمیر والے اس پہ کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ اس کو کس طرح ریز کر سکتی ہے. فیملی کی طرف سے میں آپ کو بالکل تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہوگا ہر ممکن قدم اٹھائیں گے کشمیریوں کی آواز اٹھانے کے لیے, یاسین ملک صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کے لیے, مظالم کے خاتمے کے لیے. آپ کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دنیا بھر میں جو وزٹ کیے ہیں ابھی حالیہ, جس میں وہ امریکہ گئے, یورپ گئے, وہ چائنا گئے, وہ مڈل ایسٹ گئے, وہ ٹرکی گئے, ان سارے دوروں کے درمیان کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے یاسین ملک یا کشمیریوں کا اوورآل مقدمہ اس کا مطالبہ نہ کیا ہو, اس کا ذکر نہ چھیڑا ہو, اس کو سٹریس نہ کیا ہو. اور اس معاملے میں بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. قاہرہ صاحب, آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی تعلق ہے, آپ کیبنٹ کے حصہ ہیں. سندھ گورنمنٹ نے اپنے پہ بھی کٹ لگایا پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھنے پہ 40%, جو کہ بڑا اچھا ایک جسچر ہے. اور اس سے شاید اتنا بچت تو نہ ہو پائے, لیکن احساس ضرور ہوتا ہے عوام میں کہ حکومت جو ہے وہ ہمارا درد رکھتی ہے. سر, آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں, منگل کو کیبنٹ اجلاس ہونے جا رہا ہے, کیا آپ یہ تجویز کیبنٹ میں رکھیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے فیڈرل گورنمنٹ اور اس سے اٹیچ اداروں میں بھی اسی طرح کا کٹ لگائے؟ سر, ایک چھوٹا سا دوسرا سوال. میں اس کا جواب دے لوں پھر یہ پیچھے رہ جائے گا. اچھا کر لے آپ سر, دوسرا سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا
इमरान खान के जो खत लहराने के जवाब में कि ये अमेरिका से साजिश नहीं हुई, ये बिलावल भुट्टो हाउस से इनिशिएटिव लिया गया। सर, इनिशिएट पीपल्स पार्टी ने लिया, बाकी पार्टियों को जमा किया, ये तासुर पाया जाता है कि जो गलती इस्टेब्लिशमेंट ने 2018 में की थी, 2022 में आप लोगों की मदद से उसने करेक्शन की है। और अब जो पॉलिटिकल और अब सवाल पे आ जाए जरा। तैयार है सर, इसमें आपको कुछ पछतावा हो रहा है कि सारा बोझ हम पे पड़ेगा? थैंक यू। देखिए, पहली गुजारिश है, देखें ना, पहला सवाल आपका मैं भूल ही गया। सर वो सिर्फ के गुजारिश ये है, हुकूमत, मैंने कहा कंजर्वेशन का हर प्लान मंगल को इंशाल्लाह डिस्कस होगा और उसमें ये अक़दामात उठाए जाएंगे जहाँ जहाँ से बचत हो सकती है। देखिए, ये बड़ा पॉपुलर और आम सादा सा नारा है कि हुकूमत तेल की कीमत, तेल की जो इस्तेमाल है वो कट कर दे। हुकूमती तेल, 1 मिनट जी देता हूँ मैं आपको, मैं खुद आपको देता हूँ, ठहर जाए, दे दो बेटा। हुकूमत आवाम के काम करती है, आवाम के काम करने के दौरान अगर तेल का इस्तेमाल होता है तो उसको कट कैसे किया जाए? क्या उस कट से आवाम के काम या हुकूमत का जो अमल है वो तो मुतासर नहीं होगा? अगर तो लेयर्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको वो वैसे नहीं होना चाहिए, ये कट के तौर पे नहीं, वो वैसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसको रैशनलाइज करना चाहिए, हमारे तमाम महकमों को करना चाहिए। और मैं भी ये बात कैबिनेट में भी उठाऊंगा कि हमें कट नहीं, जहाँ जहाँ से इसकी सेविंग हो सकती है उसको उस तरफ लेके चलना चाहिए। इसलिए कि अब हुकूमती महकमों में तो पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, बाकी इदारे भी हैं, तो उनके फ्यूल के ऊपर तो कट नहीं लग सकता। इसी तरह जहाँ ज़रूरी है, डेवलपमेंट के इशूज़, वहाँ भी कट नहीं लग सकता। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि ये हुकूमत भेज के, बिल्कुल बिलावल साहब ने दुरुस्त कहा था, हमने सब दोस्तों को इकट्ठा किया, हमारे पास इस बात का हमें इदराक था कि कितने बम छोड़ के जा रहे हैं खान साहब और उसके नताइज क्या निकलेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते सिर्फ चीप पॉलिटिक्स के तौर पे कि हमें नफ़ा नुकसान क्या होगा, तो कभी कभी आपको मुल्क बचाने के लिए नफ़े नुकसान से ऊपर उठना होता है, अपनी जान भी देनी पड़ जाती है। पीपल्स पार्टी को तो ये पुरानी आदत है। हमने क्यों किया? इसलिए कि हमारी दानिश में इमरान खान साहब मुल्क को जिस तरफ ले जा रहे थे, आप देख नहीं रहे आज उनकी ज़बान क्या है। कल वो हुकूमत में बैठे जो फैसले कर रहे थे, जिस तेज़ी से पाकिस्तान ढलवान पे जा रहा था, हमारी दानिश में अगर वो अमल जारी रहता तो खुदा न खास्ता जब इंतहाई खस्ता हालत में जा चुके होते, इर्रिपेरेबल में जा चुके होते। आज तो एक इंतहाई मुश्किल सूरत में फंसे हैं ना, फिर इर्रिपेरेबल में चले जाते। सो लिहाजा उसका करेक्शन करना ज़रूरी था। अब आपका मीडिया वालों का भी इम्तिहान है, हमारा भी इम्तिहान है कि हम कौम को इस बात पे एजुकेट कर सके कि उनका जाना बहुत ज़रूरी था और अब उनका पछताना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो मुल्क के साथ किया है, थोड़ा पछताना भी चाहिए। जी आप फरमाइए। मेरी गुजारिश है आपसे होगी, आप सवाल करें, मेरी आपसे गुजारिश सब दोस्तों से होगी कि जितना मुख्तसर सवाल रखेंगे उतना हमारे लिए आसानी होगी। जी तो क्या आज इमरान खान को ये पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने की जरूरत होती है या सद्दाम खान उनके उसे बर्बाद दी जा रही है? ये आपकी राय है, अच्छी राय है, सवाल तो नहीं है, राय है आपकी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। नबी अकबर साहब, सही, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने इससे पहले सवाल का जवाब में इसका जवाब दे दिया। जी मुश्किल फैसले जो है बुरे फैसले, ये इसका सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्योंकि बजट आ रहा है और कहाँ तक आवाम का क्या कह सकते हैं कि इम्तिहान लिए, क्योंकि इम्तिहान तो है आवाम का, कहाँ तक लिया जाएगा कि आवाम का सब्र जो है उसका पैमाना लबरेज ना हो जाए। एक चीज, दूसरी चीज, अब पहले आप माइक रखिए, नहीं इस सवाल का जवाब पहले दे लूँ, फिर तो दूसरा सवाल आप ही कर लीजिए बेशक। देखिए गुजारिश ये है कि अगर तो ये गवर्नमेंट ने चॉइस के तहत किया हो, ऑप्शंस हो हमारे पास कि या ये फैसला कर लें या आप ये कर लें, हमने जिस तरह शौक से किया हो, अपने फ़ायदे के लिए किया हो, फिर तो आपके सवाल में जान है कि हम कब तक करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं
عام آدمی تو شاید نہ سمجھتا ہو, آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کمپلشن میں کیا گیا ہے, اور گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے. یعنی آپ قرض لے کے پورا کر سکتے ہیں نا. یہ جو برج گیپ آیا ہے اس کو قرض اس کو یا تو یہ کہیے یا قرض لے کے پورا کریں. اب اگر قرض بھی اور نہ مل رہا ہو تو پھر ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہو, پھر کیا کریں. اگر گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جو انتہائی مشکل صورتحال میں ہے تو اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. دعا کر سکتا ہوں اللہ کرے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بہتری کی طرف آ جائیں, اللہ کرے روس یوکرین کی جنگ کے حالات بہتر ہو جائیں, اور دنیا کی معاشی حالات میں جو تناؤ ہے اس میں بہتری آ جائے تو ہمارے ہاں بھی بہتری ہو جائے گی. لیکن اگر مشکل اور بڑھ گئی تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن بہتری کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے. اور نہیں, میں نے کہا جی اگر مشکل آ جائے تو, یہ نہیں میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے نہیں کہا, میں نے کیویٹ لگا کے کہا. آپ آدھی بات نہ کریں نا. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم دعا بھی کر سکتے ہیں اور کریں گے, اور کوشش بھی کریں گے کہ جہاں جہاں سے حکومت اپنی بیلٹ ٹائٹ کر کے بہتر پالیسیز کے ذریعے سیونگ کر سکتی ہے, چیزیں بچا سکتی ہے, اور چیزوں کو بہتری کی طرف انکم بڑھا سکتی ہے, پاکستان کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتی ہے, اس کے اوپر جتنا خرچ کر سکتے. بس ہو گیا نا, صحیح صاحب بولے. نہیں میں کہہ رہا ہوں, میرا تو جس طرح میں نے مشکل فیصلے کرنے ہیں, میں نے عوام کا غصہ برداشت کرتے ہوئے مشکل فیصلے کرنے ہیں, آپ نے بھی عوام کے کچھ مشکل سوالوں کا جواب دینا ہے یا اس کو برداشت کرنا ہے, لیکن حقائق کو سامنے لے کے آنا ہے, کیونکہ حقائق الٹیمیٹلی آپ نے ہی بیان کرنے ہیں. جی آپ آ جائیے, جی آپ اس کے بعد وہاں لے جاؤ بیٹا, آپ کا آ جاؤ. 3 سال پہلے جو اداروں نے فیصلہ کیا تھا اب ان کو خیال آ گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں میں اب مکمل میچورٹی آ گئی, 29 نومبر کے بعد بھی یہی صورتحال رہی ہے. دیکھیے یہ میچورٹی کا جو لفظ ہے نا, جس طرح انسانوں میں میچورٹی وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے, اور تجربے انسان کو سکھاتے رہتے ہیں. ذرا جوانی میں زیادہ تجربہ جلدی ہو جاتا ہے, جلدی بندہ سیکھ لیتا ہے, بڑھاپے میں تجربے کم ہوتے ہیں اور سیکھتا بھی کم ہے. لیکن انسانوں کی طرح اداروں معاشروں کا بھی اور اداروں کا بھی یہی صورتحال ہوتی ہے, وقت سکھاتا ہے, وقت تو استاد ہوتا ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب نے ڈائلاگ کے نتیجے میں نہیں, اب عملی طور پہ سب نے سیکھ لیا ہے, سیاسی جماعتوں نے بھی, آپ نے بھی, اداروں نے بھی. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اور اپریشیٹ کریں. آج تک اگر اچھا ہوا ہے تو اپریشیٹ کریں, آئندہ بہتری کی کوشش کریں, اور اس کو روکنے کے امکانات بھی رکھنے چاہیے. یہ اداروں کے اندر سے بھی ایک پریشر ہوتا ہے جو ان کی لیڈرشپ کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور سوسائٹی کے اندر بھی ایک پریشر ہوتا ہے جس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت 3 سال 5 سال پورے نہیں کر سکتی. جو بھی آیا ہے جی جی یقیناً, اور اس کو سازش کہہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اڑا دیا گیا. ٹھیک. کیا اب آپ 3-4 پارٹیاں مل کے ہیں, کیا وہ امید رکھیں کہ 5 سال آپ پورے کریں گے اسی طرح ملک کو؟ بھائی ہمارا تو 5 سال والا ماحول نہیں ہے, ہم تو 1 سال 2 مہینے کے لیے آئے. تو اگلی گورنمنٹ کو ہم کوشش کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے, یہ حکومت کا نہیں ہوتا, یہ بنیادی طور پہ پارلیمان اسمبلی کو چلنا چاہیے. حکومتیں تو اسمبلی میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, یہ جمہوری عمل ہے. تھینک یو. اچھا جی کر لیجیے. ایک منٹ. آپ کی زمیندار ہے, آپ نے زراعت کے اوپر بات کی, آپ کے جو آبائی علاقے ہیں اس کے آس پاس بھی آپ رہائشی سوسائٹیاں جو ہیں وہ بن چکی ہیں. سر گرمیوں کا بحران ایسا ہی اٹھا رہا ہے. سر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے کیا ہمیں کرنا پڑے گا, کیونکہ سر بحران غذائی بحران کا ابھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت اچھا سوال آپ کا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہترین آبزرویشن ہے. اس وقت پاکستان میں لینڈ یوز بڑی تیزی سے, ایگریکلچر لینڈ, قابل کاشت اور بہترین کاشت والی زمین جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہو رہی ہے. آپ کسی چھوٹے بڑے شہر میں چلے جائیں, اس کے جس طرف نکلیں گے آپ کو ہر طرف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بورڈ ہیں, اور وہ زمین جو کل کاشت ہوتی تھی اب وہ زیر کاشت نہیں رہی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یقیناً اس پہ حکومت کے لیے ہم نے پہلے بھی بات اٹھائی ہے کہ ہمیں لینڈ پالیسی, لینڈ یوز پالیسی فوری طور پہ, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا, اس میں بھی بہت ہیو اینڈ کرائی ہوگا, لیکن حکومت کو بہرحال یہ پاکستان بچانے کے یہ فیصلوں میں سے یہ فیصلہ بہت بڑا ہے کہ ہمیں لینڈ یوز بالکل ٹھیک کرنا ہوگا. جی سولنگی صاحب. جی بہت شکریہ سولنگی صاحب آپ کا.
गुजारिश ये है कि जो आपको मुश्किल वक्त में कर्ज देता है ना, वो भी आपकी इमदाद ही करता है। सो एक होता है आपको ग्रांट बेस्ड चीज़ें मिल जाती हैं, और एक आपको ज़रूरत के वक्त जब आपका सांस बंद हो रहा हो आपको कर्ज भी मिल जाए तो वो भी इमदाद ही होती है। जहाँ तक ताल्लुक इसके इस्तेमाल का है, तो जो पाकिस्तान का कौमी मीज़ानिया बनता है, जो आजकल बन रहा है हर साल बजट में, उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर से टैक्सेस की सूरत में पैसा इकट्ठा होता है और जो आपके अखराजात होते हैं, उसके दरमियान जो गैप आ रहा होता है आपने उसको ब्रिज करना होता है। और वो अगर आपकी आमदन जो है वो 6,000 अरब हो और ख़र्च आपका 10,000 अरब हो, तो आपने 4,000 अरब के कर्ज़े लेने होते हैं। वो एक्सटर्नल भी होते हैं, वो डोमेस्टिक भी होते हैं, और वो उस गैप को ब्रिज करते हैं। ये कोई ना अपने घर लेके जाता है, ना कोई संदूक भरे होते हैं, ना चेक काट के कोई हुक्मरान या वज़ीर ख़जाना या कोई वज़ीर आज़म अपने घर ले जाता है। ये कौम का मीज़ानिया है, वो सारा कौम को पता है। ये जो कल परसों आएंगी ना वो सब्ज़ नीली पीली किताबें, उसमें सारे का मीज़ानिया मौजूद होगा, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। काश्तकार का सारा निज़ाम जो है वो डीजल पर चलता है। इस वक्त जो डीजल की सूरत हाल है वो आपके सामने है, कहाँ पर पहुँच गया, लीटर है या ट्रैक्टर है, डीजल है। दूसरा ये सूरत हाल क्योंकि मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ, किसी का छोटा सा काश्तकार भी हूँ, पानी जो है वो सिंध को दे दिया गया है। इस वक्त जो काश्तकार है वो सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बुआई ही नहीं हो पा रही और उसके जो बागात हैं वो जल रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत ने क्या प्लान जो है वो बनाया है? जहाँ तक पानी की किल्लत का सवाल है, ये पूरे मुल्क में किल्लत है। एक कमेटी बनी थी जिसने देखना था कि मुख्तलिफ बैराजेस के ऊपर पानी के फ़्लो की क्या सूरत हाल है, इनफ्लो कितना है पानी का, क्योंकि मुल्क के अंदर ओवरऑल इनफ्लो कम हुआ है। उसके नतीजे में पहले सिंध के टेल के ऊपर पानी कम जा रहा था। सिंध में क्योंकि हमसे पहले बुवाई शुरू हो जाती है, लिहाजा उनको उसके मुताबिक वो जो आपके नेशनल रिजर्वायर है ना, उसमें से हर सूबा अपने वक्त के मुताबिक पानी लेता है। तो सिंध को पानी की ज़रूरत बुवाई क्योंकि जल्द शुरू होती है, गर्मी ज़्यादा पहले आ जाती है, लिहाजा वहाँ पे पानी पहले जाना चाहिए होता है। वो एक फार्मूले के तहत जाता है। पहले सिंध में एक प्रॉब्लम आया था, अब पंजाब में भी आया हुआ है। ये ओवरऑल एक स्क्वीज़ है, किसी सूबे का पानी किसी सूबे को नहीं जा रहा, कोई चोरी नहीं कर रहा। इसके ऊपर इरसा ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें सारे सूबों के मेंबर्स थे और उन्होंने जाके सारे फ़्लो को चेक भी किया है। लिहाजा ये जमा खातर रखिए कि ये नहीं हो सकता आज पंजाब भी, आज सिंध भी, आज खैबर पख्तूनख्वा भी, आज बलूचिस्तान भी सारे गवर्नमेंट का हिस्सा है। हमारे होते हुए फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पंजाबी हूँ, आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हैं और पंजाबी हैं, बिलावल साहब पाकिस्तानी हैं और सिंधी हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से, इस बलूचिस्तान से, हर सूबे से यहाँ लोग मौजूद हैं इस कैबिनेट में। तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारे बैठे हुए वहाँ पे हम आंखें बंद कर लें और कोई दूसरा सूबा ज़्यादती करे और सूबे ज़्यादती नहीं करते? इसका मैकेनिज़्म मौजूद है। इनफ्लो कम है, आमदन कम है, खर्च ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, उसलिए हर बच्चा शोर करता है कि मेरा हक मारा गया, मेरा हक मारा गया, लेकिन उसका एक फार्मूला मौजूद है, उसी के तहत चल रहा है। थैंक यू।